حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم حضرت ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن عمر کی تمام عمر سے افضل اور بہتر ہے. سبحان اللہ. عمر کی تمام عمر سے افضل اور بہتر ہے. یہ کون کہہ رہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اجل صحابہ کرام کے اندر سے. تو آپ فرماتے تھے کہ ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن عمر کی تمام عمر سے افضل اور بہتر ہے. تو پھر فرماتے تھے کیا میں تمہیں بتاؤں نا کہ وہ رات اور دن کون سا ہے؟ تو راوی کہتا ہے کہ اے امیر المومنین آپ بتائیے. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے رات تو وہ ہے جب اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کو لیا اور چلے مدینہ طیبہ. سبحان اللہ. ہجرت فرمائی انہوں نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب آپ چلے نا تو اب اس راستے کے اندر کبھی حضرت ابو بکر صدیق حضور سے آگے چلے جاتے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیٹھ کی جانب آ جاتے، کبھی دائیں طرف چلے جاتے، کبھی بائیں طرف چلے جاتے، کبھی حضور کی پیٹھ کے پیچھے آ جاتے اور کبھی خود حضور کے آگے ہوتے اور حضور کو اپنی پیٹھ کے پیچھے لے لیتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر یہ آج کر کیا رہے ہو؟ یعنی تم تو ہمیشہ پیچھے چلا کرتے تھے، آج کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، تو ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں آپ کے چاروں طرف اصل میں اس لیے چل رہا ہوں کہ اگر جب مجھے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ آگے سے تیر آئے گا تو میں آگے آ جاتا ہوں، اور جب مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی حملہ ہو سکتا ہے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، اور جب مجھے کوئی ایسا رستہ آتا ہے کہ دائیں سے کوئی حملہ کر سکتا ہے تو میں دائیں آ جاتا ہوں، تاکہ جو پہلا حملہ ہو وہ اس کا سارا وہ حملہ میرے جسم کے اوپر ہو، میرے جسم کے اوپر. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پاؤں مبارک اس روایت کے اندر آتا ہے جس میں حضرت عمر فاروق بتا رہے ہیں کہ عمر کی جون سی ہے یہ تمام عمر سے افضل ہے، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق کی جون سی رات ہے. تو اب حضرت ابو بکر صدیق نے آپ نے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا اور دوڑنا شروع کر دیا تو اور آپ کو اتارا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو قسم دی غار کے اندر داخل ہونے سے پہلے کہ پہلے میں اندر داخل ہوں گا تاکہ کوئی نقصان پہنچانے والی چیز نہ ہو، اور اگر ہو تو اس کا نقصان مجھے پہنچے. تو غار میں بے شمار سوراخ تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان سوراخوں کو جون سے وہ بند کیا، اور انہوں نے ایک سوراخ کے اندر اپنا پاؤں رکھ دیا اور سانپ نے جون سے وہ ڈنگ مارے. تو شدت تکلیف سے اس روایت کے اندر یہ ہے، اس روایت کے اندر کہ اس حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور وہ آنسو کے قطرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے اوپر گرے جن سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ میرے ساتھ ہے. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے راوی کو یہ ہے وہ رات جو عمر کی یہ ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن عمر کی تمام عمر سے افضل اور بہتر. سبحان اللہ. سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح ایک مرتبہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر انور رکھ کر آرام فرما رہے تھے. تو اب آسمان کے ستارے نکلے ہوئے تھے، چاند بھی نظر آ رہا تھا. بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہو سکتی ہیں؟ کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہوں گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، عمر میرا عمر اس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، میرے عمر کی. اچھا یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ بی بی عائشہ کا یہ ایمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے ستاروں کی تعداد کا بھی سبحان اللہ ورنہ وہ یہ سوال ہی نہ کرتی. ان کا ایمان تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے ستاروں کی تعداد کا بھی علم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عمر کی جو نیکی ہے نا آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ تو میرے والد جو ہیں ابو بکر صدیق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا عمر کی، عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کی طرح ہیں۔ آہا، جب اب بی بی عائشہ نے اچھا یا رسول اللہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی مانند اور ان کے برابر، تو میرا باپ میرے والد ابو بکر صدیق، فرمایا ابو بکر صدیق کی ایک نیکی عمر فاروق کی ساری عمر کی نیکیوں کے برابر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نبی کریم نعرہ صلی اللہ رسال۔ علیہ وسلم۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ابو بکر کی ایک نیکی عمر فاروق کی ساری عمر کی نیکیوں کے برابر ہے، تو وہ لکھتی ہیں کہ وہ وہی غار والی نیکی ہے، وہ وہی غار والا معاملہ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ادھر ہی ہے، وہ جو حضرت ابو بکر صدیق نے اور خود حضرت عمر فاروق نے، جو میں نے پچھلی روایت سنائی کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن عمر کی تمام عمر سے افضل اور بہتر ہے۔ خود حضرت عمر فاروق نے اس کی گواہی دے دی، خود حضرت عمر فاروق۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں، تو وہ فرماتے ہیں علماء اور مفسرین کہ اس نیکی کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی نیکی کی طرف ہے، وہ جو غار والا معاملہ تھا، جہاں حضرت ابو بکر صدیق نے 3 راتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔